أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کی شکر کے بعد بالخصوص حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور تمام محترم سامعین کرام الحمدللہ اللہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل میں شریک ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جناب اس مسجد کے امام خطیب حضرت علامہ قاری محمد اسلم نقشبندی قائدی صاحب نے شفقت فرمائی مشہور تشریف لائے فرمایا اپنے فرمان پر حاضری اللہ رب العالمین ہم تمام کو بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قبلہ عدنان قائدی صاحب بھی فرما رہے تھے انہی کی بات کے ساتھ اپنی بات کو جوڑتے ہوئے چند منٹ کی حاضری کہ جب ہم میلاد مناتے ہیں تو لوگ ہم سے میلاد کے لیے دلیلیں مانگتے ہیں ثبوت مانگتے ہیں یا پھر بدعت کی جو تعریف وہ کرتے ہیں اس پیمانے میں اس زاویے میں اگر دیکھا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت بھی بدعتی کہلائی ہے یعنی ان کی تعریف کو اگر دیکھا جائے کہ ہر وہ چیز جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو نئی ایجاد کر لی جائے ان کی اس تعریف کو اگر دیکھا جائے تو امام بخاری جیسی شخصیت بھی بدعتی کہلائی ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اب سر کے ساتھ ساتھ زبان بھی ہلائیں تاکہ آپ اس نہج پر پہنچ جائیں جلال مفتی صاحب کا بیان سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے قد کاٹ کا عالم اتنی بڑی شخصیت اور جو فضیلت ان کی میں سنانے لگا ہوں دیوبندی بھی اس کو سناتے ہیں اہل حدیث بھی سناتے ہیں اور اس فضیلت کو سناتے ہوئے کوئی ہچکچاتا نہیں کیونکہ یہ ان کی شان ہے ان کا مقام ہے اور انہوں نے ذات مصطفیٰ کا ادب کر کے ہمیں دکھایا ہے نفل ادا کی پھر ایک حدیث لکھی محبت سے کہہ لیجیے غسل فرمایا 2 رکعت نماز نفل ادا کی پھر ایک حدیث لکھی اس طرح کرتے کرتے 16 سال میں آپ نے تکمیل فرمائی قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر نہیں کہ اگر تم حدیث لکھو یا پڑھو تو غسل بھی کرو 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے اندر یہ حکم نہیں ملتا کہ ہر حدیث میرا فرمان سناتے ہوئے ہر وقت غسل بھی کرنا ہے 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرنی ہے صحابہ کرام کا عمل بھی الا ماشاءاللہ یعنی میں انکار بھی نہ کروں ممکن ہے کسی صحابی نے ایسا عمل کیا ہو میرے علم میں نہیں تو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کسی صحابی نے بھی ایسا عمل نہیں کیا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر صرف ایک حدیث یا ایک فرمان آقا کا پڑھا ہو یا ایک فرمان لکھا ہو لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادب کرتے ہوئے آقا کے فرمان کا احترام کرتے ہوئے حق ادا کر دیا
کہ ہر مرتبہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے رہے، ہر مرتبہ غسل فرماتے رہے۔ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے، یہ بھی تو دین کے اندر ایک نیا کام تھا جو آقا کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، ایک نیا کام تھا۔ ہم نے اسے قبول کیا اس لیے کہ دین کے اندر کام تو نیا تھا، لیکن اس کام کے اندر ذات مصطفیٰ کا ادب نظر آ رہا تھا، ذات مصطفیٰ کی محبت جھلک رہی تھی، اس لیے جس نے بھی سنا دل و جان سے اس فرمان کو تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن میں بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر بدعت کی تعریف کی جائے کہ ہر وہ عمل جو آقا کے زمانے میں نہ ہوا ہو، تو یہ عمل بھی آقا کے زمانے میں نہیں ہوا۔ اتنے بڑے قدگاٹ والا، اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی شخصیت، اگر بدعت کی اس تعریف کو دیکھا جائے تو امام بخاری نے تو صلاۃ نماز کا حدیث کا ایجاد کر دیا ہے، یعنی حدیث کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 16 سال تک نماز حدیث پڑھتے رہے ہیں۔ ہم صلاۃ میلاد تو نہیں پڑھتے، ہم میلاد کی کوئی نماز تو نہیں پڑھتے، صرف آقا کا ذکر کرتے ہیں۔ حد کریں تو جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، حد کریں تو مرچیں ان کے لیے لگا لیتے ہیں، یہی اہتمام کر لیتے ہیں۔ ہم نے نماز تو ایجاد نہیں کی، ارے امام بخاری نے تو نماز بھی ایجاد کر دی۔ ایک مرتبہ نہیں، 16 سال تک نماز پڑھی ہے، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، کسی نے بھی اس کو بدعت نہیں کہا، کسی نے بھی اس عمل کو غلط نہیں کہا۔ اگر ان کی اس تعریف کو دیکھا جائے، اس تعریف کو دیکھا جائے تو امام بخاری بھی بدعتی ہے۔ اگر بدعتی مان لیا جائے تو بدعتی کا کوئی قول قابل قبول نہیں ہوتا، پھر بخاری بھی انہیں اور لانا پڑے گا۔ ہم اس امام بخاری کا احترام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی تعریف کو دیکھا جائے، جو یہ تعریف کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ ان کی تعریف کو دیکھا جائے تو پھر انہیں امام بخاری اور لانا پڑے گا۔ یہ تو امام بخاری بدعتی ہوا، اور بدعتی کا قول کوئی قابل قبول نہیں ہوتا، پھر ساری بخاری شریف قابل قبول نہ ہوگی، پھر بخاری بھی اور لانا پڑے گا۔ تو اسی لیے جب میلاد کی باری آئے تو دلیلیں نہیں بلکہ کہہ دیا کرو ہم آقا کا ذکر بے دلیل کرتے ہیں، بغیر دلیل کے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے جانثار ہیں، ہم ان کے وفادار ہیں، دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک اور بات، کچھ دن قبل، یعنی غالباً 2 جمعہ قبل، 3 جمعہ قبل عظمت صحابہ ریلیاں نکلی، ہم نے بھی نکالی، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی بھی اس کے اندر شامل حال تھے۔ عظمت صحابہ کے لیے ریلیاں نکالی گئی، کیونکہ نعوذ باللہ کہنے والوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کی، اما عائشہ کی شان میں بھی گستاخی کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نعوذ باللہ بے اعتبار کہا۔ تو یعنی اگر ان باتوں کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، صحابہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے بھی ریلیاں نکالی، لیکن یہ ریلیاں صحابہ کے زمانے میں نہیں نکلی، یہ اس وقت کی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے ریلیاں نکالی، ریلیوں میں شریک ہوئے۔ اسی لیے جب کوئی آپ سے پوچھے تو کہہ دیا کریں اگر آقا کے زمانے میں میلاد نہیں ہوا تو ہمیں اس تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، یہ علم والوں کی بحثیں ہیں۔ بس سادہ سا جواب یہ ہے، اگر عظمت صحابہ کی ریلی اس وقت کی ضرورت ہے تو میلاد منانا بھی اس وقت کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو آقا کا ذکر خیر سنائیں، سورت کا ذکر سنائیں، سیرت کا ذکر سنائیں، تاکہ ہماری اولاد کے دل میں بھی آقا کی محبت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ شک ہے؟ آپ محبت سے جواب دے دیجیے۔ آپ نقشبندی ہیں، میں نے بات اسی لیے کہ الحمدللہ میں بھی نقشبندی ہوں کہ نقشبندیوں کا پیر ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اپنے پیر کے نام پہ مرید نہ بولے تو پھر کب بولو گے؟ ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم ہے؟ امت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ عثمان غنی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اتنا بڑا عالم ہے؟ علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر اور یہ دروازہ ہے، ان
سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ اب توجہ فرما لو، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو آج عالم دین کی شہادت پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ کچھ یاد آ رہا ہے تو ہفتے بدل آپ کو، آج عالم دین کا نام لے کر اس کی شہادت پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ارے فاروق اعظم کی شہادت پر صحابہ نے کوئی ریلی نہیں نکالی تھی، کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا، کوئی ریلیاں نہیں نکلی تھی۔ علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، ان کا دروازہ جب شہید ہوا، ان سے بڑے کوئی عالم نہیں۔ آج کا عالم کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، اس علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ارے آج عالم کی شہادت پر ریلیاں نکل رہی ہیں، علی کرم اللہ کی شہادت پر کوئی ریلی نہیں نکلی، یہ پھر بدعت نہیں تو اور کیا؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے اگر یہ بدعت قابل قبول ہے تو پھر میلاد پر اعتراض کیوں؟ پھر میلاد پر اعتراض کیوں ہے؟ اگر یہ ریلیاں اگر وقت کی ضرورت ہے عالم دین کا مقام دکھانے کے لیے، عالم دین کا مقام بتانے کے لیے، امت کو عالم دین کے مقام سے آشنا کرانے کے لیے اگر یہ وقت کی ضرورت ہے تو پھر جان لو سب سے بڑی ضرورت آقا کا میلاد ہے۔ اگر آقا سے محبت ہوگی تو تب جا کر صحابہ سے محبت ہوگی، اگر آقا سے پیار ہوگا تو آقا کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت سے پیار ہوگا، اگر آقا سے محبت ہوگی تو آقا کی نسبت کی وجہ سے عالم دین سے محبت ہوگی۔ اگر آقا سے پیار اپنی اولاد کو ہم نے نہ سکھایا، علماء کی شہادت پر ہم ریلیاں نکالتے رہے، صحابہ کی عظمت کے لیے ہم ریلیاں نکالتے رہے، تو ہمارے بچوں کو خبر کب ہوگی کہ یہ کون ہے؟ انہیں پہلے تعلق تو بتایا جائے کہ ہم ان کا احترام کر کیوں رہے ہیں۔ ارے ان کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے، اس لیے ہم ان سے پیار کریں۔ اسی بات آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ مولوی صاحب جلدی جان چھوڑ۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس نہج پر لے کر آؤں کہ آپ اس طرح تیار ہو جائیں کہ بیان کرنے والے مہمان ہمارے اتنی دور سے آئے ہیں، انہیں بیان کرتے ہوئے خوشی ہو کہ ماشاءاللہ ذوق والے بھی ہیں اور بات کو قبول کرنے والے بھی ہیں، لیکن آپ آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ اللہ کے پاک نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تین باتوں پر عمل کرے گا کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں۔ اگر کوئی یہ قرب چاہتا ہے تو محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، کیونکہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ کہے فرشتے جا کر خالق کائنات کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، خالق کائنات پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا ذکر ہو رہا تھا، کبھی اللہ کی تسبیح پڑھی جا رہی تھی، کبھی الحمدللہ کہا جا رہا تھا، کبھی سبحان اللہ تجھے پاک کہا جا رہا تھا۔ خالق کائنات فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، جن لوگوں نے مجھے پاک کہا ہے میں انہیں گناہوں سے پاک کرنے لگا۔ اپنے لیے سبحان اللہ۔ نبی رحمت للعالمین نے فرمایا جو یہ تین باتوں پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا پہلی بات ان میں سے یہ ہے، یعنی پہلا عمل ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو دوستی بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھے اور دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کبھی ایسا نہ ہو کہ یار میرے چاچے کا بیٹا ہے بس اس کا خیال رکھیں، اور کوئی اور آ جائے تو پھر ہم کہیں کہ ہم جانتے نہیں۔ تو مانا یہ ہوا کہ پھر یہ تعلق داری رشتے داری نبھائی جا رہی ہے، اس ذات کے لیے یارانہ نہیں اٹھایا جا رہا، خالق کے کائنات کے لیے پھر محبت نہیں کی جا رہی۔ تو اللہ آقا نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے دوستی رکھے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے، آقا نے فرمایا کل جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں، اتنا قریب ہوگا، میرا قرب اسے ملے گا، میری ہمسائیگی اسے نصیب ہو جائے گی تو اس پر عمل کرے گا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس سے بڑی بات
اس سے بڑی کوئی دلیل مجھے سمجھانے کے لیے میرے پاس نہیں، کیونکہ علم کے اندر بھی میں کم ہوں، سمجھانے کے لیے آج سے بھی میرے پاس کوئی طریقہ کار نہیں۔ عالم دین تشریف فرما ہے، آپ ان کی گفتگو سنیں گے، انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ میں یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، دشمن کو پچھاڑ لیا ہے، دشمن کو نیچے گرا لیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لڑی جا رہی ہے یہ جنگ، اللہ کی رضا کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے۔ دشمن کو اپنے نیچے دبا لیا، دشمن نے چاہا کہ علی المرتضیٰ کے چہرے پر تھوک دوں، جب چہرے پہ تھوک ڈالنا چاہی، ادب کے لیے ہم تو یہی عرض کریں گے، سنا ہم نے ایسا بھی ہے کہ تھوک چہرے پر ڈال دی، لیکن میں عرض یہی کروں گا کہ اس نے ڈالنا چاہی ادب کے لیے۔ بات میں نے دوسری بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو چھوڑ کر پیچھے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب دشمن کی پوچھتا ہے، علی المرتضیٰ دشمن پر سوار ہو چکے تھے، مارنے کے قریب تھے، پھر دشمن کو ہی چھوڑ کیوں دیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اب جب تم نے مجھ پر تھوکا تو اب بات آ جاتی اپنی ذات کی۔ اب اللہ آقا نے فرمایا جو اللہ کے لیے دشمنی ہو، اللہ کے لیے پیار ہو، اسے آقا کا قرب نصیب ہو۔ دوسری بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے حکم فرمایا، فرمایا جو میرے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے فرض کی ادائیگی کرے گا، نماز پڑھے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بھی میرا قرب نصیب ہوگا۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور کرم نوازی فرماؤ، میرے لیے دعا فرماؤ، اللہ میری توبہ قبول فرما دے۔ آپ نے فرمایا بیٹا توبہ تو کر، اللہ رب العالمین ہر کسی کی سننے والا ہے، ہر کسی کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ہر کسی کو اپنی رحمت سے جواب عطا فرماتا ہے۔ نوجوان نے عرض کی حضور کتنی دیر سے دعائیں مانگ رہا ہوں، رب العالمین کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، پر دل کہتا ہے تیری توبہ قابل قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اگر دل کہہ رہا ہے پھر تو سچا ہے، کیونکہ دل وہ مفتی ہے، یہ جو فتویٰ دے دے، اگر یہ کہہ دے نا کہ عمل درست ہو رہا ہے، اگر یہ آپ کو تصدیق کر دے کہ سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اجر ملے گا، آپ دل سے پوچھ کے پھر سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر دل کہہ دے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو پھر دل کی بات ہی ماننا، دل ٹھیک کہتا ہے پھر عمل نہ کرنا، تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے دل، اب یہ تو بتا کون سا گناہ کر کے آیا ہے کہ تیری توبہ قابل قبول نہیں ہو رہی، دل کا اطمینان نصیب نہیں ہو رہا۔ اب نوجوان کہتا ہے حضور ایک نہیں دو نہیں بلکہ 1000 لوگوں کا کفن چرایا ہے، ایک نہیں دو نہیں 1000 لوگوں کا کفن چرایا ہے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہی تو دل کہتا ہے کہ تیری توبہ قابل قبول نہیں ہوئی، یہ حقوق والی بات ہے، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے وہ کریم بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا چل یہ تو بتا 1000 لوگوں کے کفن چرائے، تیرے سامنے چہرہ بھی آیا جسم بھی آیا، کتنے لوگوں کے چہرے بیت اللہ شریف کی طرف تھے اور کتنے لوگوں کے چہرے بیت اللہ شریف سے پھرے ہوئے تھے؟ اب جب باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ سوال کیا، اب وہ نوجوان کہنے لگا حضور 1000 لوگوں میں سے کم و بیش 2 لوگوں کے چہرے بیت اللہ شریف کی طرف تھے، 998 لوگوں کے چہرے پھرے ہوئے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس بات کی دلیل ہے بیت اللہ شریف کی طرف اگر چہرہ ہو تو سمجھ لو کہ کامیابی نصیب ہو گئی، اگر چہرہ پھیر دیا جائے تو سمجھ لو کہ ناکامی ہے۔ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وقت اخیر آیا، پھانسی دینے کا وقت آیا، آپ سے جب پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے، فرمایا بس آخری خواہش یہ ہے کہ مدینے کی طرف منہ کر کے مجھے پھانسی لٹکا دو، مدینے والا جانے وہ کریم رب جانے۔ کہتے ہیں مدینے کی طرف منہ ہو جائے، بیت اللہ کی طرف ہو جائے تو کامیابی۔ اب باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ سنا تو چیخ نکل گئی۔ اب عالم مشاہدہ کے اندر اللہ کی عطا سے اللہ نے کرم نوازی فرمائی، سب کچھ منظر سامنے کر دیا۔ آپ نے کریم رب سے سوال کیا مولا منظر تو دکھا، کرم نوازی فرما وہ 2 لوگ کون سے خوش نصیب ہیں اور
نوجوان نے پوچھا حضور مجھے بھی تو کچھ بتاؤ. فرمایا دو لوگ وہ خوش نصیب ہیں جب اللہ کے گھر سے اذان ہوتی تھی, اللہ کے گھر سے پیغام ملتا, اللہ کے گھر سے حکم نامہ ملتا, اللہ اکبر کی صورت میں یہ دو وہ خوش نصیب ہیں جیسے ہی رب العالمین کے گھر سے بلاوا آتا کام کاج چھوڑ کر اسی کی طرف منہ کر لیتے. 998 وقت ہو گئے جب اللہ کے گھر سے پیغام ملتا, دنیا داری کے اندر مصروف رہتے, اپنی گفتگو کے اندر مصروف رہتے. اگر کوئی دنیا داری چل رہی ہے, اگر ڈرامہ اور فلم چل رہی ہے, اپنے اس بدبختی والے عمل کے اندر مصروف رہتے. انہوں نے اللہ کے فرمان کی پرواہ نہیں کی. مرنے کے بعد ہم نے بھی ان کے منہ کو موڑ دیا ہے. خوش نصیب وہ جنہوں نے ہمارے فرمان کا احترام کیا, انہوں نے زندگی میں ہماری طرف منہ کیا, مرنے کے بعد بھی ہم نے ان کا رخ اپنی ہی سمت طرف لیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری فرمان توجہ فرماؤ, یعنی اس حدیث کا آخری فرمان جو میں سنا رہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو والدین کی خدمت کرے, والدین کو راضی کرے, کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور والد کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو والدین کو راضی کرے کل قیامت والے دن جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا. علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں. علامہ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں علامہ صاحب جب بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے, سبق پڑھاتے ہوئے ایک استاد نے عرض کی, ایک بچے نے عرض کی حضور کرم نوازی فرمائیں ایک بات تو بتائیں. استاد نے فرمایا جی بیٹا سوال کر. اب بچہ کہنے لگا حضور نے رات خواب میں دیکھا ہے چہرہ بھی آپ کا نور علی نور ہے اور داڑھی کے ہر بال میں موتی ہیرے جواہرات نظر آ رہے ہیں. حضور سبب کیا ہے؟ جب یہ خواب سنایا تو دوسرے بچے نے بھی کہا حضور استاد جی میں نے بھی رات کو یہی خواب دیکھا ہے, میں نے بھی آپ کی داڑھی کو چمکتا ہوا دیکھا, آپ کے چہرے کو چمکتا ہوا دیکھا, داڑھی کے ہر بال کو چمکتا ہوا موتی پروئے ہوئے میں نے بھی دیکھے ہیں. دوسرے شگرد تیسرے نے بھی کہا حضور میں نے بھی ایسے دیکھا. اب جب سارے شاگردوں نے یہی کہا حضور کرم نوازی فرماؤ استاد جی یہ تو بتاؤ سبب کیا ہے؟ توجہ فرمانا والدین سے پیار کرو, والدین سے محبت کرو گے تو دنیا بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی. آج ہم اپنے دوست کے ساتھ یارانہ نبھانے کے اندر اپنی عزت سمجھتے گئے, آج ہم دنیا داری کے اندر گھومنے میں اپنی عزت سمجھتے گئے, آج ہم یاروں کے ساتھ محفلیں سجانے میں عزت سمجھتے گئے. ارے جب تک والدین راضی نہیں تو تیری دنیا بھی برباد ہے, آخرت بھی برباد ہے. علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ ابو اسحاق کے حوالے سے جو بات ارشاد فرما رہے ہیں, علامہ صاحب نے فرمایا بیٹا رات اپنے باپ کو قدم دباتے ہوئے خدمت کرتے ہوئے, ادھر بچوں کا استاد ہے اور باپ کی خدمت کر رہا ہے. اب سمجھ لو کہ یہ عالم دین ہونا کوئی بڑی بات, لوگوں کے لیے بڑی بات ہے, لیکن والدین تیرے سر کا تاج ہیں, تیرے لیے قابل عزت ہیں. اگر تو ایم ہے تو تب بھی والدین تیرے لیے قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں. اگر پیار کی نظر سے انہیں دیکھے تو اجر عمرے کا ثواب نصیب. تو فرمایا بیٹا رات جب اپنے باپ کی خدمت کرتے کرتے دیکھا باپ کے پاؤں کے تلوں پر مٹی لگی ہوئی تھی, میری محبت نے میرے پیار نے چاہا کہ اپنی داڑھی کے ساتھ صاف کر لوں, داڑھی کے ساتھ باپ کے پاؤں کے تلوں کو صاف کیا ہے. اللہ نے چہرہ بھی نور علی نور کر دیا, داڑھی کا ہر بال بھی اللہ نے چمکتا ہوا بنا دیا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی کلمہ غلط نکلا تو اللہ آپ کو معاف فرمائے.